میرا نام کوثر ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں امیر ترین گھر میں پیدا ہوئی، بہت ہی ناز و نخروں سے پلی بڑھی۔ وقت ناسور زخموں کو بھی بھر دیتا ہے، مگر عزت اور آبرو پر لگے بدنامی کے داغ کبھی نہیں دھلتے۔ میں میٹرک کے ایگزامز دے کر رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ میرا ماموں زاد جو کراچی میں اسٹڈی کر رہا تھا وہ آیا۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اس کا نام سمیر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، میرا ہم عمر تھا، پورے 3 سال بعد آیا تھا۔ ہمارے سبھی چاچو ایک ہی بڑے گھر میں اکٹھے رہتے اور ماموں کراچی میں رہتے تھے۔ جب سمیر آیا تو میرے لیے بہت ہی خوبصورت گفٹ لایا۔ کاش سمیر کے آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ دکھ دینے والے اکثر دنیا میں اپنے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے غیروں کا شکوہ نہیں کیا۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو کبھی ایک پل بھی اپنا نہیں سمجھتے۔ سمیر کی ہر ایک بات میرے دل میں گھر کر لیتی۔ 3 سال پہلے کچھ تھا، مگر آج سمیر نیا بن کر آیا تھا جو دل کے کسی کونے میں بس چکا تھا۔ میں اکثر پیار سے چھیڑتی اور سمیر بھی لڑنے لگتا۔ جب سمیر کے ہاتھ میرے جسم سے لگتے تو ایسا لگتا جیسے پورے جسم میں ہلچل سی ہو گئی ہو، اور لڑتے لڑتے باہم قریب آ جاتے تو سانسوں کی جنگ چھڑ جاتی اور ایسا نشہ طاری ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی اور سمیر چلا جاتا۔ میں نے دل کے ہر کونے میں سمیر کی تصویر سجا رکھی تھی، مگر دل کی بات زبان پر لانے کی ہمت نہ ہوتی۔ گھر میں سبھی کیا سوچیں گے؟ میرے دل میں بے پناہ محبت تھی۔ دل کرتا سمیر سے محبت پیار کا سلسلہ قیامت تک کم نہ ہو اور نہ ہی کبھی ختم ہو۔ میری ہر روز سمیر سے بات ہوتی۔ جب وہ باہر سے آتا تو میں سور سج کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی۔ سب سے پہلے مجھے سمیر دیکھے تو میرا سنگھار پورا ہوگا۔ سمیر بھی دل ہی دل میں میرے لیے محبت رکھتا تھا، مگر اتنی نہیں جتنا میں کرتی تھی۔ رات کو سبھی الگ الگ کمروں میں سو جاتے اور میں سمیر سے دل کی باتیں کہنا چاہتی تھی، اس لیے رات کو اٹھ کر امی ابو سے چوری سمیر کو میسج کرتی اور وہ گھوڑے بیچ کر سو جاتا، اسے خبر نہ ہوتی۔ پل پل کوئی اس کی محبت میں ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، مگر سمیر، میں کچھ دنوں سے سمیر کو بدلا بدلا محسوس کر رہی تھی۔ آخر ایک دن پوچھ ہی لیا، سمیر تم اتنے سہمے سہمے کیوں رہتے ہو؟ تو سمیر بولا، میں کسی سے پیار کرنے لگا ہوں اور وہ ہر وقت میرے پاس رہتی ہے۔ اظہار کرنے سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے۔ وہ کون ہے جسے تم چاہتے ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ میں لڑنے لگی تھی۔ اس وقت ہم کمرے میں علیحدہ تھے، باقی ہر کوئی اپنے کاموں میں بزی تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی جا رہی تھی، نہ جانے اب سمیر کس کا مقدر تھا۔ ایک لفظ میں زندگی موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ سمیر نے کہا، کوثر میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ میں خوشی سے سمیر کی باہوں کی اسیر ہو گئی۔ ایسی خوش نصیبی میری، میں نے جسے چاہا اس نے بھی مجھے چاہا۔ اگر پتہ ہوتا یہ خوشی یہ پیار چند پل کا مہمان ہوتا ہے، کبھی کسی کو چاہنے کی غلطی نہ کرتی اور نہ بدنام زندگی گزارنی پڑتی۔ جی تو چاہتا ہے خودکشی کر لوں، مگر حرام موت کس کام کی۔ پھر ہم ہر رات کو ڈھیر سارا پیار کرتے اور یوں پوری رات ایک ہی بیڈ پر گزر جاتی اور یوں ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک دن میں نے سمیر کی محبت میں مدہوش ہوئے۔ سمیر کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور سمیر میرے بالوں میں انگلیاں سرسرا رہا تھا۔ محبت کا جنون آج عروج پر تھا۔ معمول کے مطابق ہم ایک ساتھ تھے اور وہ ہو گیا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور سمیر نے کہا، میں آج ہی ماما سے بات کرتا ہوں کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمیر کی تسلی پر تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ صبح اذان ہوتے ہی سمیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اسی وقت محبت کے نشے میں مدہوش تھی کہ سمجھ نہ سکی غلط ہے یا پھر صحیح۔ خیر 2 دن بعد سب معمول سے چلتا رہا۔ تیسرے دن سمیر نے کہا، مجھے اب واپس کراچی جانا ہے۔ میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، پر مجھے بتاؤ کہ تمہاری امی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا تم نے ان سے بات کی ہے؟ کوثر دیکھو، گھر والوں کو ایگری کر تو رہا ہوں، ہو جائیں گے راضی، سمیر نے انجان بنتے ہوئے بولا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو ہارے جواری کی طرح محبت کی بازی میں ہار چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد سمیر کراچی چلا گیا اور میں سوچوں کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ اب کیا ہوتا ہے؟
हर दिन मुझ पर कयामत से कम ना था। मेरी एक सहेली थी जिसे हर बात का इल्म था। वो मुझे हर बार समझाती, मगर उस वक्त मेरे पल्ले कुछ ना पड़ता था। मगर अब समझ आ गई थी। मेरी सहेली ठीक ही कहती थी। मैं हर रोज़ समीर को कॉल करती, वो थोड़ी देर बात करता, फिर जब मैं पूछती कि तुमने घर वालों से बात की है, तो कहता, मेरी जान तुम फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा। मैंने इरादा कर लिया, अब मैं खुद समीर के पास जाकर ही पूछूंगी। मैंने भी कराची जाने का बहाना बना लिया कि मामू लोगों से मिलने जाना है, और मैं चली आई। मेरी आमद का समीर सुनकर परेशान हो गया। जब मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया तो कहा, कौसर तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, सब क्या महसूस करेंगे। तुम परेशान ना हो, सब खुश होंगे। मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ अब कहाँ तक एग्री हुए मामू और मुमानी। यार उनको राजी कर रहा हूँ, कुछ दिन और दो, वो मान जाएंगे। इतने में हम समीर के घर आ गए। सब मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मगर मुमानी जान थोड़ी अजीब सी लगी। मैं पूरे 7 साल बाद आई थी, अब मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मुमानी ने कहा। मैं चौंक गई। सवाल ऐसे लहजे में था जैसे कोई अपने दुश्मन को सामने से वार करता है। खैर, अंदाजा हो गया कि मुमानी को सब पता है हमारी मोहब्बत के किस्सों का। मेरा भाई भी मेरे साथ था। मामू जो हमारी मोहब्बत से बेखबर थे, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे हम दोनों बहन भाइयों को देखकर। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया कि एक दिन मामू ने कहा, कौसर बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, शॉपिंग के लिए चलते हैं। मामू जान, किस लिए? वापसी पर बताऊंगा, अब चलो ना। शॉपिंग कर ली। वापसी पर घर आ रहे थे कि मैंने पूछा, मामू अब तो बताएं किस खुशी में शॉपिंग कराई। बेटा कल तुम्हारी मुमानी ने बड़ी पार्टी अरेंज की है, और मज़े की बात है इस पार्टी में तुम्हारी मुमानी की भांजी से मेरे बेटे समीर की मंगनी की रस्म है। मामू की ये बात बिजली की तरह मेरे दिलो दिमाग पर आकर लगी, जिससे मेरा वजूद सुन हो गया। उस वक्त हम गाड़ी में थे, मुझ पर सख्ता तारी हो गया। ये सब इतनी जल्दी कैसे, वो भी किसी और के साथ। मेरे दिलो जिस्म से खेल कर अब मंगनी किसी और के साथ, ये नहीं हो सकता। मैं कुछ भी ना बोल सकी, और शाम को मैरिज हॉल में पार्टी अरेंज थी। असर के वक्त समीर मिला। उसका गिरबान पकड़कर पूछा, बोलो समीर, सच क्या है और झूठ क्या है? ये क्या ड्रामा है? जैसा कि तुमने सुना है वैसा ही है। मेरी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। कौसर, मैंने तुमको ज़रूरत के लिए कुछ दिन पसंद किया था। मेरी असल पसंद तो मेरी बचपन की खाला ज़ात कज़न हिना है। ज़िंदगी इंजॉय करने का नाम है। कौसर परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि मैंने उसे ये भी बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने इस बात को इतना इजी लिया और कहा, इट्स ओके, तुम अबॉर्शन करवा लो, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है, तुम फ्रेश होकर हाल आने की तैयारी करो। वो मुझे इग्नोर करके चला गया, जैसे हमारे दरमियान कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसी वक्त जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई, टिकट बुक करवाई लाहौर के लिए, और उधर मेरी सभी फैमिली रवाना हो चुकी थी कराची के लिए। मैंने अपने भाई तक को नहीं बताया था। उधर मंगनी की तैयारियां अरूज पर थीं, और मैं इधर एयरपोर्ट पर बेहोश हो गई। दिल गहरे सदमे का शिकार था, जिस्म तो पहले ही नासाज था। मुझे एयरपोर्ट के अमले ने अस्पताल दाखिल कराया, और रात के किसी पहर मेरे घर वाले भी आ गए। सभी परेशान थे, हर फर्द हकीकत से बेखबर था, और मैं शर्मिंदगी बेबसी से किसी से आंख ना मिला सकती थी। किस मुंह से अपनी लुटी इज्जत का रोना रोती। खामोशी जुबान पर छाई रही, अश्कों की नदियां फूट पड़ी। मैंने किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। अक्सर रोती रहती, या फिर नींद की मेडिसिन खाकर सो जाती। खाना पीना, उठना बैठना, हंसना सब खत्म हो गया था। ऐसा लगता था अभी मौत आए और मैं मर जाऊं। कुछ दिन गुजरे तो मैंने सहेली की मदद से लेडी डॉक्टर से रुजू किया और अपना अबॉर्शन करवा लिया। किसी को भी पता ना चला। हर किसी को पता था कि मैं पहले से बीमार हूँ। मेरी जिंदगी एक पल में गमों का ढेर बन गई। हर तरफ धुआं ही धुआं था। दामन वीरान, मातम कदा जिंदगी जिसका मुझे कोई शौक ना था। अब मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। दिले हसरत, ख्वाब सब खत्म हो चुके थे। उधर समीर की मंगनी और शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं। खुदा भी बदला इसी दुनिया में देता है, किसी का उधार नहीं रखता। और शादी में बाकी सिर्फ 2 दिन ही बचे थे
کہ میرا بھائی ساری ساری رات کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتا تھا۔ ایک رات میں نے چھپ کر بھائی کی ساری باتیں سن لی۔ بھائی جس لڑکی کا بار بار نام لے رہے تھے، اس نام کو سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، سمیر کی بہن انم تھی۔ اگلی صبح میں نے بھائی کو قسم دی کہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جس سے تم ساری رات باتیں کرتے ہو۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر میں پھر بھی بھائی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ مجھے تمہارے اور سمیر کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ سمیر نے تمہیں پیار کے نام پر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، اور جو سمیر نے تمہارے ساتھ کیا تھا بالکل ویسا ہی میں نے سمیر کی بہن انم کے ساتھ کیا ہے۔ آج وہ مجھ سے رو رو کر اپنے پیار کی بھیک مانگ رہی ہے، مگر میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سمیر نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے بھائی کو کہا، بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس سب میں انم بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بھائی اتنی بات کر کے باہر چلا گیا اور میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر انم نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دی، اور یہ بات تو اس کے گھر والوں پر ایک قیامت بن کر ٹوٹی۔ سب کچھ بکھر گیا، یہاں تک کہ سمیر کی شادی بھی رک گئی۔ اسی رات سمیر نے مجھے فون کیا اور روتے ہوئے کہا کہ کوثر مجھے معاف کر دو، انجانے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جس کی سزا آج میری بہن کو مل رہی ہے۔ کوثر خدا کے لیے میری بہن کی زندگی برباد نہ کرو، اپنے بھائی سے کہو کہ وہ انم سے شادی کر لے، ورنہ وہ رو رو کر اپنی جان دے دے گی۔ یہ کہہ کر سمیر نے کال کاٹ دی۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک سمیر کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے اور سمیر کے لیے میرے رشتے کی بات کرنے لگے، اور میرے والدین نے بھی بنا کسی اعتراض کے میرا رشتہ سمیر سے طے کر دیا۔ سمیر کے گھر والوں نے جہاں سمیر کا پہلے رشتہ طے کیا تھا، وہاں سے رشتہ توڑ کر میرے ساتھ کر دیا، اور میرے بھائی کا رشتہ انم سے ہو گیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ہم سب اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔